بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپورٹس 360۔ میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز۔ ایک دن کے وقفے کے بعد آج پی ایس ایل کا ایکشن دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ پشاور زلمی ٹیبل پر ٹاپ کر رہے ہیں اور ان کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز سے۔ بڑے ہی دلچسپ مقابلے پی ایس ایل میں جاری رہے ہیں، لیکن آج کے میچ کی بھی خاصی ایک اہمیت ضرور ہے، کیونکہ کوئٹہ گلیڈیٹرز شاید وہ مومنٹم چاہتی ہے جو ان کو ٹاپ 4 میں لے آئے گا۔ اس وقت وہ ٹیبل پر 5ویں پوزیشن پر موجود ہیں، جبکہ پشاور زلمی کی بات کریں تو اب تک ٹورنامنٹ میں ان بیٹن رہے ہیں، لیکن ان کو ایک سیٹ بیک اگر آپ کہیں تو ٹھیک لفظ ہے کہ ضرور ہوا کہ شریف اور ناہید جو ہیں وہ واپس بنگلہ دیش کی نیشنل ڈیوٹی پر جوائن کر چکے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا مومنٹم اپنا چینج کرنا پڑے گا۔ لیکن ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ان کے اسکواڈ میں پھر بھی ایسے نام موجود ہیں جو ان کو فاسٹ بولنگ میں کافی مدد دے سکتے ہیں، جس میں خرم شہزاد بڑے ڈسپلنڈ اور بڑا وسیع ان کا ڈومیسٹک کا تجربہ ہے، ساتھ ہی ساتھ ینگسٹر علی رضا ہیں، تو لگتا یہی ہے کہ وہ سفائس کر جائیں گے۔ لیکن آج کے میچ کی جو حکمت عملی ہے وہ کیا ہونی چاہیے، اس بارے میں ضرور ہم بات کریں گے۔ اوورآل اگر آپ ٹیبل کی کمپوزیشن دیکھیں تو پشاور زلمی پہلی پوزیشن پر موجود ہے، اس کے بعد آپ کو ملتان سلطانز نظر آتی ہیں، پھر اسلام آباد یونائٹڈ، کراچی کنگز، تو یہ آپ کے ٹاپ 4 ہیں۔ 5ویں پہ کوئٹہ گلیڈیٹرز ہے۔ حیدرآباد کنگزمن نے بہت ہی زبردست امپروومنٹ کی ہے، 2 میچز وہ بیک ٹو بیک جیتے، 6 نمبر پر آ چکے ہیں۔ دفاعی چیمپئن لاہور قلندر 7ویں پوزیشن پر موجود ہے، اور ٹیبل کے باٹم پر راولپنڈی ہے۔ تو اب راولپنڈی کا کیا بنتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن آئی تھنک جو ٹاپ 4 کی ریس ہے، پشاور مور اور لیس ہائپوتھیٹکلی بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں، ملتان بھی، تو یہ 2 سائڈز بڑی کمفرٹیبل لگتی ہیں۔ لیکن باقی جو ٹاپ 4 کی ریس ہے میرے خیال سے وہ بڑی اوپن ہے، اور وہ اسلام آباد، کراچی، کوئٹہ اور ایون حیدرآباد بھی اگر اپنے بقیہ میچز جیتنے میں کامیاب رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ اپسیٹ وہاں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس بارے میں ضرور آپ سے گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد مزید آپ کو کرکٹ سے خبریں بھی دیں گے۔ ایک جو اوورآل پرسیپشن ہے پی ایس ایل کا وہ بڑا زبردست جا رہا ہے، اور آئی تھنک گلوبل امپیکٹ اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ ہے۔ ہر سیزن کے ساتھ نئے پلیئرز ایڈ ہوتے گئے ہیں، ہر سیزن کے ساتھ مزید اس میں اوورآل ویورشپ بھی آئی ہے۔ لیکن آئی تھنک اگر اب آپ گلوبل لیگز میں کمپیریٹیونیس کی بات کریں، میری کل بھی ایک انٹرنیشنل جرنلسٹ سے بات ہوئی تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جو گلوبل لیگز ہیں جس میں بڑی بڑی لیگ شامل ہوتی ہیں، اس میں پی ایس ایل کا نام ڈیفینیٹلی لیا جاتا ہے ایز ون آف دا موسٹ کمپیٹیٹیو لیگز اراؤنڈ دا ورلڈ۔ ایک چیز جو لوگ ہمیشہ کہتے ہیں، اسکیجولنگ کی بات کرتے ہیں، ٹائم فریم کی بات کرتے ہیں، تو وہ بھی لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایشو یہ آ جاتا ہے کہ انٹرنیشنل کیلنڈر جو ہے اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، اور ان ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز میں پی ایس ایل کرانا ہی بہت بڑی کامیابی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ اور پی ایس ایل مینجمنٹ کی۔ تو اس بارے میں ضرور بات کریں گے۔ پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پی ایس ایل کی جو فرینچائزز ہیں، ان کے اونرز ہیں اور ان کے جو پلیئرز ہیں، ان کے لیے ایک عشائیہ رکھا گیا چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی جانب سے کراچی میں، اور تمام پلیئرز اور جو فرینچائز اونرز ہیں انہوں نے اس میں شرکت کی۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کی تمام فرینچائز اونرز اور پلیئرز اور سٹاف سے بھی ملاقات ہوئی، اور آئی تھنک آن دا سائڈ لائنز یہ لنچ اور ڈنرز جو ہیں وہ چلتے رہے ہیں۔ پہلے ہم نے لاہور میں بھی دیکھا تھا، تو ایک اچھا اومن ہوتا ہے۔ آئی تھنک ایوری بڈی از گیٹنگ ٹوگیدر، تو یہ ایک پازیٹیو سائن ضرور ہے پاکستان سپر لیگ کی جانب سے، تو اس بارے میں ضرور آپ کو آگاہ کرنا تھا۔ ان تمام چیزوں پر گفتگو کرنی ہے، ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور بھی اسپورٹس کی دنیا بہت ساری خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں ہماری اسپورٹس ایکسپرٹ، پاکستان کی سابق کرکٹ کپتان، انٹرنیشنل کرکٹ کامنٹیٹر، براڈ کاسٹر، پریزنٹر اینڈ آئی سی سی ہال آف فیمر ثنا میر صاحبہ۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کریں ہمارے ساتھی اینکر اور ایکسپرٹ جناب سید محمد اویس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر آپ؟ شکر آپ سے۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس، اینڈ آلسو جوائننگ اس سینئر اسپورٹس جرنلسٹ اور ہمارے تجزیہ کار جناب موئی شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں شاہ جی آپ؟ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ ثنا، کیا آپ قریب پہنچ گئی ہیں ٹیم پک کرنے میں، یا ابھی بھی آپ کو انتظار ہے 2-3 گھنٹوں کا؟ پہنچ گئی ہوں میں قریب، میں میرے خیال سے ابھی بھی پشاور کے ساتھ ہی جاؤں گی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایون دو کہ ان کی بولنگ میں ایک ڈفرینس ضرور آئے گا، بٹ اوور آل ان کی فارم بڑی اچھی لگی ہوئی ہے۔ کوئٹہ کا بھی میجر چینج ضرور آئے گا۔ پچھلے میچ میں شامل حسین اپنی طبیعت کی وجہ سے نہیں کھیلے تھے، اور سیم ہارپر کھیلے تھے اور اچھا کھیلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اب وہ اسی فارمیشن سے جاتے ہیں یا اپنی فارمیشن کو چینج کرتے ہیں، وہ دیکھنا ہوگا۔ بٹ یہ کہ اوبیسلی ان کی ٹیم بھی کافی اچھی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے دونوں اسپنرز بھی ان کے پاس ہے، عثمان اور ابرار، وہ بھی اچھا کر رہے ہیں۔ بٹ پھر بھی مجھے لگتا ہے اوور آل تھوڑا پشاور اس وقت زیادہ تگڑی ٹیم نظر آتی ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ نے کل بھی کہا تھا کہ ٹاس بڑا میٹر کرے گا، اور یہاں پر اب ایک چیز نظر آئی ہے کہ آپ لاہور میں تو بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہو گیا تھا کہ اٹ لکس لائک اے بیٹ سیکنڈ ٹورنامنٹ، وہ چیس ہی ہر سائڈ کر رہی تھی۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ فریکوینٹلی ایسا ہوا ہے کہ سائڈ چیس کرتے کرتے شاید تھوڑا سا فالٹر کر جاتی ہیں، لیکن پشاور زلمی کا تو آئی تھنک منترا بڑا سمپل ہے، دے لائک ٹو بیٹ فرسٹ ایز ویل۔ آئی تھنک ان کو زیادہ تر تو بیٹنگ ملی ہے، لیکن اس گراؤنڈ پہ انہی نے آ کے وہ چینج کیا ہے، ادروائز زیادہ ادھر بھی کراچی میں بھی چیزنگ ٹیمز کو ہی فائدہ ہو رہا تھا۔ بہت ڈپینڈ کرے گا پچ کون سا ہے، کیونکہ اگر تو وہ آسٹریلین سوئل والا پچ ہوا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ پشاور کے بولرز کو زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ ایون عبدالسبحان بھی آتے ہیں ٹیم میں، علی رضا آتے ہیں، سب کی ہائٹس اچھی ہیں، تو وہ ایکسٹرا
جو ہے وہ پیس اور باؤنس ایکسٹریکٹ کر سکیں گے. اگر لوکل پچ والا ہوا تو وہاں پر کوئٹہ کو فائدہ زیادہ ہوگا, تو پچ رپورٹ کا بھی ویٹ کرنا پڑے گا کہ پچ کون سا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اور پھر ٹاس آبویسلی وہ بھی امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ڈیفینیٹلی آئی تھنک پشاور زلمی کے پاس وہ مومنٹم ضرور ہے, لیکن کوئٹہ گلیڈیٹرز اپنے آپ کو بڑا بیک کر رہے ہیں. آئی تھنک وہ ایک چھوٹا سا مومنٹم سا جو ان کو ملا پچھلے میچ میں, اس کے بعد دے پروبیبلی بلیو کہ وہ ٹاپ 4 میں آ سکتے ہیں, اور شاید آج کا میچ اس لیے بھی ان کے لیے ضروری ہو. موئی شاہ صاحب, آئی تھنک بڑا زبردست مقابلہ ہے, تو آئی تھنک اب فائنلی ہماری چاروں پکس تو ہو گئی ہیں. آپ 2 کوئٹہ کے ساتھ جا رہے ہیں, ہم 2 پشاور کے ساتھ, تو چلیں وہ ایٹ لیسٹ از سارٹڈ. بٹ آج کے میچ میں جو جس طرح ثنا بھی کہہ رہی ہیں پچ کا امپیکٹ ہو, یا کیونکہ ابھی تک میرے خیال سے بڑا ایک کراچی میں آنے کے بعد آپ بار بار کہتے رہے ہیں بڑا ایک بیلنس مقابلہ رہا ہے بیٹ اور بال کے درمیان. دیکھیں جو بات کل میں نے کی تھی کہ کیوں تھوڑا سا میں فیل کر رہا ہوں کہ کوئٹہ از فیورٹ ٹو دس ون دس ٹائم, کیونکہ ریزن 2 ہیں. ایک تو جو پشاور زلمی ایک کمپلیسنسی زون ہوتا ہے نا, اس میں چلی گئی ہے کہ جی ہم وی آر آلموسٹ دیئر, تو وہ ایک جو آپ کی بیسٹ ایفرٹ ہوتی ہے نا, اس سے تھوڑا پیچھے چلے جاتے ہیں. ایک ریزن یہ ہے. دوسرا ظاہر ہے تنزید پہلے چلے گئے, شرفل اور نہید ابھی چلے گئے. اب آپ نے نیا سیٹ لے کے آنا ہے پیس بالنگ کا. اب سبحان لے کے آتے ہیں, شہنواز دانی لے کے آتے ہیں, کون سے سیٹ آف بالنگ پہ آپ فاسٹ بالنگ پہ آپ جاتے ہو, کیونکہ آپ کے پاس چلو سپنر تو ہے, سفیان مقیم ہے زلمی کے پاس, افتخار ہے زلمی کے پاس, لیکن وہ جو فاسٹ بالنگ کا نہید رانا کا ایک رول تھا, وہ رول مجھے یہاں پہ مسنگ لگے گا. اگر دیکھیں بیچ میں کوئی ایک اچھی پارٹنرشپ چلتی ہے, کوئی اچھا سٹینڈ کوئٹہ کی طرف سے آ جاتا ہے, تو اس کو بریک کرنے کے لیے نہید رانا, ہمیشہ نہید رانا نے خاص کر زلمی کے لیے اس سیزن میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. وہ امپورٹنٹ رول مجھے نہیں لگتا. اور دوسرا اپ فرنٹ بھی ذرا دیکھیے گا, مطلب ہے کہ آپ, مجھے نہیں لگتا کہ سفیان مقیم کو وہ پاور پلے میں یوز کریں. جب نہیں کریں گے تو آتے سہت ہی اگر کوئٹہ گلیڈیٹر نے اٹیک شروع کر دیا اور پاور پلے میں 60-70 رنز کر لیے, تو ان کو بہت اچھا ایک بیس مل جائے گا. اور اگر چیس بھی کر رہے ہیں تو اچھا بیس مل جائے گا, اگر ٹارگٹ سیٹ بھی کر رہے ہیں تو اچھا بیس مل جائے گا. اور دوسرا دیکھیں, آپ ابرار کو اور عثمان طارق کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. وہ کسی پاکستان کے, دونوں پاکستان کے نیشنل ٹیم کے پلیئر ہیں, اور نیشنل ٹیم کی پلینگ 11 میں وہ آتے ہیں. وہ کسی بھی بیٹنگ کو, کسی بھی مطلب ہے کہ اچھی بیٹنگ لائن اپ ہو, اچھا بیٹسمین ہو, اس کو نہ صرف کاؤنٹر کر سکتے ہیں, بلکہ نہ صرف رنز رو سکتے ہیں, بلکہ وکٹ بھی لے سکتے ہیں. تو یہاں یہ ساری چیزیں اگر میں دیکھوں تو اس لیے مجھے تھوڑا سا فیل یہ ہو رہا ہے کہ ایج اس دفعہ کوئٹہ گلیڈیٹر کو فار ریزنز, دیز پرٹیکولر ریزنز, ایج کوئٹہ گلیڈیٹر کو ہے اس میچ میں. اور دوسرا وکٹ کی آپ نے بات کی, وکٹ دیکھیں تھوڑا بہت ضرور ہیلپ کرتی ہے سپنر کو. یہ جو خاص کر کراچی کی وکٹ ہے, نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی کی وکٹ ہے, اس نے تھوڑا سا یہ ضرور دکھایا ہے کہ یہاں بالرز کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اگر بالر صحیح لائن لینتھ پہ بال کرے, اگر بالر اٹیکنگ بال کرے, یہ سپنر کی بات بھی ہے اور یہ فاسٹ بالرنگ کی ہے. اگر آپ سپریڈ کریں جس طرح اس دن عامر جمال نے کیا تھا کہ آپ کو پتہ نہیں آپ نے کس سائڈ پہ بالنگ کرانی ہے, کبھی لیگ کے باہر کرا رہے ہیں, کبھی آف کے باہر کرا رہے ہیں, اس وقت نہیں. لیکن آپ پرٹیکولرلی ون سیٹ لائن لینتھ رکھیں اور اچھا کھلائیں بیٹسمین کو, اور تھوڑی سی بیچ میں ویرائٹی انٹروڈیوس کریں, سلو اور ون کرائیں, سلو باؤنسر آپ بیچ میں کرا دیں. اس طرح کی آپ کی کمبینیشن آپ کی اگر چلتی ہے تو وہ بڑا مسئلہ بنا سکتی ہے. آپ نے جو 2 نام کا ذکر کیا ہے, ابرار تو آئی تھنک اس وقت وائٹ بال میں از ون آف دا بیسٹ اسپنرز اراؤنڈ دی ورلڈ. عثمان طارق بھی ایک ایلیمنٹ تو ان کا ضرور ہے اور یہاں پر ڈومینیٹ کرنا چاہیے, لیکن آئی تھنک کوئٹہ شاید ان کو اتنا اچھا یوز نہیں کر پایا ابھی تک. اگر آپ اوور آل ان کا امپیکٹ دیکھیں, آل دو آئی اسٹل کریڈٹ ٹو کوئٹہ کہ وہ اس وقت 5ویں پوزیشن پر ہیں, آج کا میچ جیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ٹاپ 4 کے اندر آ جائیں گے, لیکن شاید وہ جو ایک ایلیمنٹ تھا کہ عثمان طارق ابرار ایک ہی ٹیم کے اندر ہیں, وہ شاید اس لیول تک یوز نہیں ہوا. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ جو ایک وہ جو لیتھل کمبینیشن آف اسپن بالنگ ہوتی ہے نا, وہ ہے, لیکن اس کو یوٹیلائز نہ کرنا, مطلب اس کو ایسی, خاص کر یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ خیر سعود شکیل اچھے کیپٹن ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ اچھے کیپٹن نہیں ہے, شاید ان کو ایسی اپرچونٹی نہیں ملی کہ ان کو بیسٹ وے میں یوٹیلائز وہ کر سکیں. اگر ان دونوں کا کمبینیشن اور تھوڑا بہت وکٹ سے ہیلپ ملتی ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اگر وہ اور حسن نواز بولنگ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے شاید پورا بھروسہ نہیں کیا جا رہا ان دونوں پہ. مطلب ہے خود بھی کر رہے ہیں, کبھی کبھی خود بھی کر لیتے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ بیسٹ آپ نے ان سے لینا ہے. پھر اب آگے نہیں پتا کہ ان کا جو ٹام کرن بھی ہے,
ان کو بھی ضرور میرا خیال ہے ان کی بھی ابھی تک وہ ہمیں پوٹینشیل نظر نہیں آیا جو بگ بیش میں ہم دیکھتے ہیں یا کہیں اور ان کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، وہ شاید آج آپ کو ڈفرینٹ موڈ میں نظر آئیں. تو یہ سارے چیزیں مل ملا کے میں سمجھتا ہوں کہ کوئٹہ ایک اچھی پوزیشن میں ہے کہ وہ ایک طرح سے اپسیٹ کر لے، کیونکہ ٹیبل ٹاپر ہے زلمی، تو ان کو ہرانا اپسیٹ کے میننگ میں آتا ہے. تو اپسیٹ کرے اور ایک اور تھوڑا سا اوپن اپ کرے اس پوری ٹیبل کو، اور پھر دیکھے کہ کون سی کدھر جاتا ہے. بالکل. اور ایک باقی ایک ٹوٹل پی ایس ایل کی بات کروں، اس کی ویورشپ 2 بلین سے اوپر چلے گی. بالکل. تو آج آپ نے دیکھا ہوگا، اور یہ بڑا اچھا اومن ہے، اور جس کی پاپولیرٹی کے لیے اور ورلڈ وائڈ اس کی جو ایک آڈینس ہے یا اس کو جو فالو کیا جاتا ہے، تو میرا خیال ہے پی ایس ایل از اٹ سیلف اے برانڈ، ٹاپ کا برانڈ ہے. اور یہ آگے میرا خیال ہے انشاءاللہ اس کو اور زیادہ پذیرائی ملے گی اور زیادہ فالوئنگ ہوگی، اور بڑا زبردست جو پی ایس ایل کا ایون وداؤٹ کراؤڈ، یہ دیکھیں نا، یہ ایک تو کراؤڈ کا امپیکٹ ہم وہ کرتے ہیں کہ کراؤڈ اتنا زیادہ ایک کراؤڈ کا جو رول ہوتا ہے وہ اس دفعہ نہیں ہے، اس کے باوجود اس کی فالوئنگ بہت اچھی. اچھا، اس بارے میں بھی چیئرمین پی سی بی بڑے ووکل رہے ہیں. انہوں نے کراچی سے میڈیا میں غیر رسمی گفتگو میں کہہ بھی دیا کہ میں وزیر اعظم شہباز شریف سے بات کروں گا، تو شاید ہو جائے. تو آئی تھنک اچھا ہے کہ کچھ نہ کچھ آخری، خاص کر لاسٹ ہاف آف دی ایونٹ، اور شاید کچھ لاہور میں آئے یا کچھ میچ کراچی کے، اور کچھ ایسا میرا خیال ہے سلسلہ شروع کرنا چاہیے کہ جس میں آپ 10 دن پہلے ہی سب کے آئی ڈی کارڈ منگا کے ان کو جو ٹکٹ آپ نے ایشو کرنے ہیں ان کو کریں، اور ایک سیٹ آف مطلب یہ اگر 35,000 کی کیپیسٹی والا ہے تو 10-15,000 اگر پریزنس ہے تو پھر بھی بڑا ایٹماسفیئر کریٹ ہو جائے گا. ڈیفینیٹلی. سید محمد اویس، آلموسٹ کوئٹہ کے کلرز پہن ہی آئے ہیں آپ، بڑا قریب پہنچ گئے تھے، لیکن آئی تھنک جیسے شاہ جی نے کہا کہ بڑا زبردست کانٹیسٹ ہے، اور پشاور زلمی از دا ٹیم ٹو بیٹ. کوئٹہ کے لیے ایک اچھی بات یہ ضرور ہے کہ سعود شکیل بڑے اگریسو نظر آ رہے ہیں کپتانی میں. رائلی روسو کے ایلیمنٹ کی بھی ہم پہلے بات کرتے رہتے. اگر کوئٹہ کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں پی ایس ایل میں، تو دے ہیو ناٹ بین اے بیڈ سائڈ، بہت اچھے رہے ہیں. دیکھو کوئٹہ کا ہمیشہ ایک مسئلہ رہا ہے، چاہے وہ یو ای سے اسٹارٹ کریں، جب کوئٹہ کے ان کا اسکواڈ جا کے بیچ میں ٹوٹتا تھا، زیادہ تر لڑکے نیشنل ڈیوٹی پہ جاتے تھے، تو اس لیے وننگ مومنٹم کیری نہیں کرتے تھے. ان دونوں ٹیمز کو کمپیئر کرو، پلس پوائنٹ کوئٹہ کے پاس یہ ہے کہ کوئٹہ کی جو ٹیم اس وقت ہے وہ ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ وہی اسکواڈ کو کیری کر رہی ہیں ایز کمپیئر ٹو زلمی. کوئٹہ کا جو ابھی بالنگ یونٹ کی آپ بات کر رہے تھے، دیکھیں 8 اوورز ڈیپینڈ آن عثمان طارق اینڈ ابرار کے، وہ مڈ اوورز کے اندر آ کے وہ بریک تھروز دیں گے. اگر وہ نہیں کرتے تو ان کو فائر پاور، وہ فائر بیک ضرور کرتا ہے. کیونکہ اگر 4 بالرز کی بات کرتا ہوں کوئٹہ میں، جینون بالرز کی بات کر رہا ہوں، الزوری جوزف کی بات، ٹام کرن کی بات کریں، باقی ان دونوں کی بات کریں، یہ 4 ہیں آپ کے پاس بالرز جن کے اوپر ہائیلی ریلائی کرتا ہے کوئٹہ. بینچ پہ آپ دیکھیں نا، میں اس لیے اس وقت کہہ رہا تھا کہ بینچ کی اگر آپ اسٹرینتھ دیکھتے ہیں، آپ کے پاس جانداد باہر بیٹھا ہوا ہے جو ٹیسٹڈ ہے پاکستان سپر لیگ میں، پاکستان اس کو ٹیسٹ کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ایز سچ کوئی ان کے پاس کوئی ٹیسٹڈ پلیئر نہیں جس کو آپ ریپلیکیٹ کر کے آپ نکال کے کھلا سکتے ہو. ابھی بھی اس اسکواڈ کے اندر اگر ویک لنک ایک نظر آتا ہے تو وہ خواجہ نافع ہے. اس کو پہلے لوگوں نے فلکچویٹ بہت کیا، کوشش کی چوتھے پہ کھلائیں، 5ویں پہ کھلائیں، وہ آپ کو پتا ٹاپ 3 کا بیٹسمین ہے، اس سے پرفارمنس نہیں ہو رہی. ان کے پاس ایک اچھی آپشن باہر بیٹھی ہوئی ہے وہ فورس چینج ہے. میں وکٹ کیپر کی بات کر رہا ہوں، بیک ڈورمنٹ کی بات کر رہا ہوں، باہر بیٹھا ہوا آسٹریلین جونس ہے، اس کی بات کر رہا ہوں. ہی از اے ویری اگریسو بیٹسمین کہ آپ اس کو کھلا سکتے ہو. اس کا بگ بیش کا ریکارڈ بھی بہت اچھا تھا. ویرس پشاور کی بات کریں تو میں ہائی لائٹس بھی دیکھ رہا تھا، انہوں نے بہت زیادہ بالنگ کروائی ہے. انڈر 19 پیس کے جو فاسٹ بالر ان سے بہت زیادہ بالنگ کرواتے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو وہ ایک ایلیمنٹ ان کا پیس پیٹری کا وہ تو ٹوٹا ہے، کیونکہ آئی نو سفیان مقیم کا ایک ایکس فیکٹر ضرور ان کے پاس ہے، لیکن جو مین فیکٹر تھا وہ نہید رانا کا تھا. اس پوائنٹ کو کور کرنا ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ضرور ہے. باہر شاہ نواز دہانی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ خرم شہزاد باہر بیٹھے ہوئے ہیں. علی رضا کو ٹیسٹ کیا ہوا ہے، لیکن سٹل میں کہتا ہوں کہ علی رضا کو ابھی بھی کچھ ٹائم چاہیے. آئی ریٹ ہم ہائیلی کیونکہ اس نے سیالکوٹ کو ریجن کا ٹورنامنٹ بھی جتوایا تھا. 4 ڈے میں اس کی سب سے اچھی وکٹس تھی. آپ انڈر 19 کی بات کریں، لیکن ان کا جو ایوریج ہے وہ بہت زیادہ آپ کو پتا مار کہیں نہ کہیں وہ کھا جاتے ہیں. تو آئی گیس یہ بڑا ایک کرول آپشن ہوگا ان کے پاس کہ کس کو پک کرتے ہیں اس سلاٹ کو پک کرنے کے لیے. ویرس بیٹنگ کے اندر تو ان کا کوئی مسئلہ ہے نہیں، لیکن جو بالنگ یونٹ کا ڈسٹرب ہوا ہے تھوڑا سا مجھے لگتا ہے پشاور شیکی ضرور ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کو بتا دیں گے 2-3 گھنٹے میں کتنے شیکی ہیں، آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں. بٹ 2 نام جو مجھے لگتا ہے کوئٹہ شاید ان کو ابھی، جس طرح اسپنرز کا میں نے کہا، 2 اور نام ایسے ہیں جو مجھے لگتا ہے کوئٹہ ان کو فل پوٹینشیل میں یوز نہیں کر پایا. ایک تو جانداد خان ہے، ان کو خیر کھلائی انہوں نے اب جا کر، اور آئی تھنک ایز این آل راؤنڈر وہ بہت زبردست ہیں. دوسرے احمد دانیال بھی ان کی ٹیم کے اندر. آئی تھنک ان دونوں کو اگر یہ کلیکٹیولی دیکھیں تو یہ بہت بڑا امپیکٹ ڈال سکتے ہیں. دیکھیے احمد دانیال سے تو سٹارٹ کیا تھا کوئٹہ گلیڈیٹرز نے، ان کی ہیمسٹرنگ انجری کی وجہ سے پھر ان کو چھوڑ کے جانا پڑا. بٹ جو جہانداد کی آپ نے بات کی ہے وہ آئی ٹوٹلی اگری، کیونکہ وہ جس طرح کے پلیئر ہیں، جس طرح کا ان کا امپیکٹ ہے
جو عباس افریدی رول پلے کریں کراچی کے لیے، جہانداد آرام سے کوئٹہ کے لیے وہ رول پلے کر سکتے ہیں. اور پچھلے میچ میں انہوں نے دکھایا بھی، بیٹنگ بھی بڑی زبردست کی، اوپر سے نئے بال سے آؤٹ بھی کر دیا. تو آئی تھنک وہ بڑا اچھا ایڈیشن ہے ان کے پاس، اور ان کو میں اور زیادہ دیکھنا چاہوں گی کہ کس طرح سے وہ پرفارم کرتے ہیں. لاہور کے لیے بھی بڑا اچھا کھیلے تھے جب لاہور ٹائٹل جیتا تھا اپنا. تو آئی تھنک جہاداد ایک ڈیفینیٹلی ایسے پلیئر ہیں جو ابھی تک تو انڈر یوٹیلائزڈ ہیں، بٹ مجھے لگتا ہے بیک اینڈ آف دا ٹورنامنٹ میں ایک کافی کروشل پلیئر ثابت ہو سکتے ہیں. اچھا، ہمارے پاکستان میں بڑی ڈیبیٹ چلتی ہے کہ دنیا میں بڑے یوٹیلٹی پلیئرز اب T20 میں استعمال ہوتے ہیں، دوز ہو آر ایکولی گڈ ود دا بیٹ اینڈ بال، اور فیلڈنگ تو خیر از اے پرائمری کرائٹیریا. آپ کو لگتا ہے اس سیزن میں ہمیں، اور اس سیزن سے تھوڑا سا پہلے بھی اگر ہم دیکھیں، چاہے ہماری یوتھ کرکٹ انڈر 23 یا 19 تھی، ایسے نام اب ملنا شروع ہو گئے ہیں جو کہ ایسے یوٹیلٹی کرکٹرز ہیں جو وہ ماڈرن ڈے ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں؟ دیکھیں وہ اب ذرا زیادہ نظر آ رہے ہیں بیکاز ٹیمز بھی 8 ہیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے، جب آپ کی ٹیمز 6 تھیں تو آپ کا جو ٹاپ آرڈر تھا وہ بہت ہیوی تھا، آپ کے 4 سے 6 تک آپ کے پاس بیٹنگ تھی، تو یہ 7ویں 8ویں نمبر پر آ کے باری کرتے تھے. ابھی کیونکہ 8 ٹیمز ہو گئی ہیں تو بہت سے ایسے پلیئر 7ویں پہ 6 پہ بھی ایٹ ٹائمز ان کو موقع مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ذرا دکھ زیادہ رہے ہیں. تو یہ پلیئرز موجود تھے سسٹم میں، لیکن یہ ٹیم زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے لگتا ہے یہ فائدہ بہت ہوگا ہمارے ان آل راؤنڈرز کو، جو میڈیم پیس آل راؤنڈرز ہیں، جو اسپن بولنگ آل راؤنڈرز ہیں، کہ ان کو اپنا موقع پوری طرح سے مل سکے گا اپنی بیٹنگ دکھانے کا بھی. تو آئی تھنک یہ بہت پازیٹیو ہے ان لوگوں کے لیے، تاکہ وہ کھل کے اپنی گیم دکھا سکیں. اس وجہ سے ہمیں اب نظر زیادہ آ رہے ہیں وہی سارے پلیئرز. ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جیسے خرم شہزاد ہے، شاہنواز دانی، ابھی تک ان کو موقع ہی نہیں ملا. تو یہ پروون میچ ونرز ہیں، انہوں نے جب ان کو موقع ملا ایز اے فاسٹ بولر. تو اسی طرح سے یہ بڑی اچھی اپرچونٹی ہے. جیسے سعد مسعود کو بڑا دیر میں پنڈی نے کھلایا تو انہوں نے بھی دکھایا، ینگسٹر ہیں کہ بھئی میں بولنگ بھی صحیح کر سکتا ہوں، بیٹنگ میری کافی تگڑی ہے. تو یہ 8 ٹیموں کے آنے سے ان سارے ینگسٹرز کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اس بات. ڈیفینیٹلی. موئی شاہ صاحب، میرے خیال سے یہاں سے اگر آپ اس طرح کے نام پک کر کے ان کو ڈائریکٹلی سرکل میں لے آئیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ اسپیشلائز کیمپس لگانا شروع کر دیں کہ پاور ہٹنگ کیمپ لگانا ہے، آل راؤنڈرز کا کیمپ لگانا ہے. اگر آپ کو یہ بچے ماڈرن ڈے ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ ان کو یہاں سے پک کریں اور ایک سرکٹ کے اندر لانا شروع کر دیں. میرا خیال ہے اپنا احمد، جو ماڈرن ڈے سپورٹس ہے نا، اس میں کیمپ کا کنسیپٹ اتنا زیادہ نہیں ہے. بالکل، یہ ہم ہاکی کے بھی کیمپ لگا دیتے ہیں، ہم کرکٹ کے بھی کیمپ لگا دیتے ہیں. اب کیمپ سے آپ نے کیا لینا ہے، وہ ری گروپنگ ہوتی ہے، وہ 5-6 دن کی کافی ہوتی ہے، اس سے زیادہ لمبی نہیں ہوتی. آپ ضرور اگر کیمپ لگاتے ہیں تو اس طرح لگائیں کہ فاسٹ بالنگ کا کیمپ لگا دیں، وکٹ کیپرز کا کیمپ لگا دیں، اسپن بالرز کا کیمپ لگا دیں، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ کے اچھے اسپنر کون سے ہیں، اچھے فاسٹ بالر کون سے ہیں، سپیڈ کس کی ہے، ویرائٹی کس کے پاس ہے، اچھی لائن اینڈ لینتھ پہ کون سا بالر بال کرتا ہے. اور یہی ایگزیکٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ہاکی میں بھی ہے. اگر آپ گول کیپنگ کا لگا دیتے ہیں کیمپ فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم تو وہ کیمپ ٹھیک ہے، چلتا ہے. اس پہ آپ پرٹیکولرلی گول کیپنگ کی امپرومنٹ پہ آپ بات کریں گے، یا ڈیفنس کی، اگر ڈیفینڈر ہے، فل بیکس ہیں، ان کی پرٹیکولر ان کی امپرومنٹ پہ آپ اسکلس پہ، اور اسپیشلسٹ ساتھ جو ہوگا اس پہ کام کرے گا، وہ بڑا ضروری ہے. لیکن ایک جو ہوتی ہے نا، میں ابھی پچھلے دنوں جب نیوزی لینڈ پاکستان کے خلاف ساتھ کھیلا تھا ہاکی کا ایونٹ فار ورلڈ کپ کوالیفیکیشن، پرو لیگ میں نیوزی لینڈ نے، تو نیوزی لینڈ کا کوئی کیمپ نہیں لگا تھا. کوئی کہاں سے آیا تھا، کوئی کہاں سے آیا تھا. 2-3 دن کی ری گروپنگ کی اور انہوں نے ٹورنامنٹ جیت لیا. تو یہ کانسیپٹ اب تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے. آپ ضرور ایفرٹ کریں، جو ینگسٹر ہیں ان کو ضرور ایکسپوئر دیں، لیکن وہ ایکسپوئر جو نیشنل ڈومیسٹک کرکٹ پہ اور انٹرنیشنل ایکسپوئر ہے، جو آپ کا، تاکہ کوئی ایسا، جس طرح کرکٹ بورڈ کا تو ہے ایکسپوئر بہت زیادہ ہے، کیونکہ ڈومیسٹک لیول پہ بھی اتنے ایونٹس ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سا پلیئر اچھا ہے، کتنا وہ سکور کر رہا ہے، وائٹ بال کا وہ اچھا پلیئر ہے یا وہ لانگر ورژن کا اچھا پلیئر ہے، اور کس طرح اس کو، کل اذان اویس کی میں سن رہا تھا وہ سارا، اس کو جب آپ ریڈ بال کے لیے تیار کر رہے ہو تو یہ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ اس کا ایک بڑا اچھا اس نے جو ریڈ بال میں پرفارمنس دی ہے ڈومیسٹک کرکٹ پہ، بڑی آؤٹ سٹینڈنگ ہے اس کی پوری. وہ میں فگرز دیکھ رہا تھا، بڑا کلاس کا وہ کھیلیں. اسی طرح آپ پرٹیکولر اس کے لیے تو آپ کر سکتے ہو، لیکن ایز اے ہول میں سمجھتا ہوں کہ میچ جو ایکسپوئر ہوتا ہے، ایون کلب کا میچ ایکسپوئر ہے، وہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ شاید وہ کیمپ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہماری فریکوینسی بہت زیادہ، جس طرح ہم نے کہا کیمپس بھی ہم بہت زیادہ لگا رہے ہیں، لیکن دیٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو جو پھر انجریز ہو رہی ہیں پلیئرس کو، مطلب وہ اتنا آپ کر نہیں پا رہے صفائی. وہ دیکھیں اس کے لیے کیمپ میں تھوڑا سا آپ کا جو ایک مینٹل جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے نا کسی پلیئر کا، وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. کمپٹیشن میں جو ہوتا ہے نا، اس کا ایٹیچیوڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کرتا ہے. کوئی سا بھی، ایون کلب بھی آپ کھلا لیں، ایون میں وومن کرکٹرز کی بھی بات کر رہا ہوں،
ان کے بھی میکسیمم میچز ہونے چاہیے, میکسیمم ان کو ایکسپوجر ملنا چاہیے جونیئر لیول پہ, سینئر لیول پہ, ڈومیسٹک لیول پہ, جہاں جہاں آپ یہ تبھی کہتے ہیں کہ اس کی لیگ شروع کرائیں. آج بلکہ میں ابھی وہ کبڈی والوں سے بات کر رہا تھا, وہ بھی کہتے ہیں جی ہم اگست میں اپنی لیگ کرائیں گے, لیگ کے بغیر آج کل گزارا نہیں ہے, امپروومنٹ نہیں ہوتی. تو یہ ہر طرف آج ایک میں کہتا ہوں آواز اٹھ رہی ہے کہ لیگ کرکٹ, لیگ ہاکی, لیگ کبڈی, کوئی ہے لیگ والی بال, اس کی کوئی نہ کوئی ضرور اس میں آ جائے. یہ آپ کو کیمپ کا کام کرے گی. یہ لیگ ساری جو ہیں, اگر آپ کے بیسٹ پلیئر باہر سے بھی آتے ہیں, والی بال کی لیگ جس طرح چودھری یعقوب کہہ رہے تھے کہ والی بال کی لیگ بھی سٹارٹ کرنے لگے ہیں, اب باہر سے اچھے پلیئر آئیں گے, وہ آپ کے پلیئر کے ساتھ کھیلیں گے, ان کو دیکھا دیکھی ان کے ساتھ میچ کھیلنا ڈے ان ڈے آؤٹ, اس میں اتنا زیادہ ان کو ایکسپوجر ہوگا, اتنا زیادہ سیکھنے کو ملے گا اچھے پلیئر سے کہ وہ خود بخود وہ وہاں پہ ٹرین ہوں گے, آپ کو کیمپ کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ہے یہ ضرور ایڈمنسٹریٹر جو سب ہر پرٹیکولر اسپورٹس کے ایڈمنسٹریشن میں ہیں اور اس کو مینیج کر رہے ہیں, ان کے ذہن میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ میکسیمم پلیئر کو کیا چاہیے جی, ایکسپوجر چاہیے. اور ایکسپوجر کیمپ میں زیادہ نہیں ملتا, ایکسپوجر ملتا ہے آپ کو اس کو کمپٹیشن میں انوالو کریں, اس کو اس کا بیسٹ لیں کہ یہ کتنا زیادہ اس میچ میں اپنا ٹیمپرامنٹ شو کرتا ہے. کیونکہ ایٹ اینڈ آف دا ڈے آپ کو جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے وہ سارا پریشر کا گیم ہے. اگر اس میں سروائیو کرنا ہے تو آپ کی بیک پہ آپ کا اتنا زیادہ ایکسپوجر ہونا چاہیے کمپٹیشن کا کہ وہاں آپ پھر سروائیو کر لیں. اگر وہ بیک پہ آپ کی کمپٹیشن کا ایلیمنٹ نہیں ہے تو پھر آپ وہاں سٹرگل کریں گے اور وہاں وہ چیز نہیں دے سکیں گے, ایون دو کہ آپ کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے, اتنا آپ کے پاس سب کچھ ہے, لیکن وہ آپ وہاں پہ انٹرنیشنل کرکٹ میں جا کے وہ پرفارمنس آپ نہیں دے سکیں گے, پھر ہم سب کہیں گے کہ جی انٹرنیشنل کرکٹ کے یا انٹرنیشنل سپورٹس کے قابل نہیں. آن دا ادر سائڈ اگر کبڈی والوں کو پلیئر اسکاؤٹ چاہیے ہو تو ہمارے پاس ایک موجود ہے, وہ اچھے اسکاؤٹنگ کر لیں. کبڈی میں کر لیں گے اچھی اسکاؤٹنگ آپ نہیں, وہ میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. رانا سرور کہہ رہے تھے کہ مجھے میں پہلے سے ٹچ میں ہوں, بڑی مزے کی دیکھیں ویسے ہم سے نہیں ویسے یار کبڈی کا ایک چیز ہے, سوری شاید ہم آف دا ٹاپک ہو رہے ہیں. ایک رمضان سپورٹس سیریز ہوئی تھی جو وہاب ریاض جب وہ منسٹر تھا انہوں نے کروایا تھا, سب سے زیادہ کراؤڈ کبڈی کے اندر مجھے دیکھنے کو ملا تھا ایز کمپیئر ٹو ان کرکٹ, کیونکہ جو بڑا پاپولر سپورٹ ہے, وہ فل اسٹیڈیم جگہ جگہ آپ کو بھرا ہوا نظر آتا ہے. اسمالر ٹاؤن میں اتنا زیادہ پاپولر ہے کہ آپ جا کے ایک میچ کرائیں نا, پھر آپ دیکھیں کتنا کراؤڈ آتا ہے. وہی چیز ہوتی ہے, ہم انفارچونیٹ حیران اس چیز پہ ہوتے ہیں کہ وہاں پر ہی میرے ساتھ ایک موجود تھا, میں نام کیونکہ نام بڑے مزے کے ہوتے ہیں, سپا والا پتہ نہیں کیا, تو مجھے کسی نے بتایا, میں نے کہا اس کے پیچھے اتنی پبلک کیوں بھاگ رہی ہے, کہتا ہے بھائی یہ دنیا رینکنگ کے اندر اس وقت 30 نمبر پر موجود ہے. تو انفارچونیٹ میں نے کہا نا کہ ہماری جو جنریشن ہے ان کو بھول چکی ہوئی ہے, یہ ہمارے پرکھوں کا کھیل ہے. بڑا مزہ آتا ہے یار اس کو دیکھتے ہوئے, جو میں نے کہا نا کراؤڈ جس طریقے سے آتا ہے. میرے ساتھ ہی مجھے یاد ہے ایک ورلڈ رینکنگ نمبر 2 پہ تھا, انفارچونیٹ پھر میں کہتا ہوں ہمیں نہیں اس کا علم تھا کہ یار یہ بندہ کیا ہے. تو یہ ہمارے ہیروز ہیں, ان کو یاد کہیں نہ کہیں رکھنا چاہیے. لاہور قلندر کراچی کی کبڈی مطلب آپ اندازہ لیں, فرینچائز ماڈل پہ کبڈی کی لیگ, کیا بات ہے, زبردست. ویسے خیر لاہور لازمی لے کے آنے بیچ یار, میں تو دیکھیں نا آپ آکشن ڈرافٹنگ میں تو ہوں گے نا آپ کم از کم, کبڈی کو بھی فلور مینیجر کی ضرورت پڑتی ہے, ایسے نہیں ہے, سیٹ اپ پورا وہی ہے. بٹ دیٹ بینگ سیڈ آئی تھنک جہاں پر ہم اتنے پلیئرس کی بات کر ہی رہے ہیں اور لیگ کو بھی اوور آل اینالائز کر رہے ہیں, جس طرح موہت شاہ صاحب نے کہا ایکسپوجر بڑا ضروری ہے. میں بار بار کہتا ہوں یہ پی ایس ایل آپ کے لیے شاید سب سے اہم اس لیے ہوگی کہ آپ نے وہ ینگ ٹیلنٹ جو اب آیا ہے, وہ ماضی میں بھی ایسا ٹیلنٹ آتا رہا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں وہ پاتھ وے کے اندر گم ہو جاتا ہے یا وہ اس طرح سے پالش نہیں ہو پاتے. ان میں سے کچھ پلیئرز اگر آ بھی جائیں تو وہ پھر نئی سسٹم میں سروائیو کرتے. آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک ٹرمینالوجی ہے پریشر ہینڈلنگ کی یا پریشر ٹیکٹکس کو جو بہتر ہینڈل کر پا رہے ہیں, اب میں کیونکہ ایٹیٹیوڈ اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میرے لیے ویژول آپٹکس بڑے میٹر کرتے ہیں. سنا نے ابھی ایک جو نام لیا سعد مسعود کا, ان کے ویژول آپٹکس آپ دیکھیں تو کہیں سے لگتا نہیں ہے کہ وہ ینگسٹر ہیں جو اتنی بڑے ایک ارینا میں کھیل رہے ہیں. اسی طرح سمیر منہاس از باڈی لینگویج وائز ویری کانفیڈنٹ. تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو بچے ہیں یہ لاٹ, کیونکہ آپ بھی اس ینگ ایج کے ساتھ کام کرتے ہیں, یہ ذرا بہتر کانفیڈنس وائز اور پریشر ہینڈلنگ میں بہتر لگ رہی ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے, پھر میں اسی پہ آ جاتا ہوں کہ سمیر منہاس کی چلیں بات کرتے ہیں. ہی از اے ونڈرفل ٹیلنٹ, اس نے انڈر 19 میں پرفارم کیا ہے. ڈومیسٹک ابھی بہت ہی کم, اس نے شاید ایک میچ اگر میں غلط نہیں 1-2 میچ اس نے کھیلے میں. پی ایس ایل میں جو اس نے آتے ہی پرفارم کیا تو ایک کچھ سیٹ آف لوگوں نے سٹارٹ ہو کے کہنے والا کہ ہی آنے والا ون آف دی گریٹ اپنا بیٹسمین پاکستان کو مل چکا ہوا ہے. فار می اٹس کوائٹ ارلی. پھر ایک بات ہوتی ہے پاکستان سپر لیگ, آئی نو کہ اٹس اے شو کیس یہاں پر, کیونکہ ٹی وی پہ آتا ہے, لڑکا پرفارم کرے گا, ہم ہیں, سوشل میڈیا ہے, فینز ہیں, وہ بات کرتے ہیں کہ یار یہ پلیئر جو ہے ہی از دا ون ٹو واچ فار پاکستان. لیکن ہم شاید اس چیز کے اندر ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ ڈومیسٹک کو جو عزت دیتا ہے کرکٹ اس کو عزت دیتی ہے. فار ایگزامپل سب سے بڑا آپ کے پاس ایگزامپل صاحبزادہ فرحان کا ہے.
وہ کلب کرکٹ تک کو نہیں چھوڑتا. چارسادہ میں ایک لیگ ہوتی ہے, اچھی لیگ ہوتی ہے, وہ جا کے تک وہ کھیلتا ہے, وہ چھوڑتا نہیں اس چیز کو. تو آج آپ کے سامنے ہے ایون حسن نواز وہ کہاں تک آج پہنچا اس چیز میں کہ اس نے کمپیٹیو کرکٹ کھیل کھیل کے کہاں تک پہنچا, گرائنڈ کیا اپنے آپ کو. آپ ان انڈر 19 لڑکوں کی بات کرتے ہیں, میں ایگزامپل دوں گا نسیم شاہ کے انٹرویو کی. نسیم شاہ نے خود یہ بات کی تھی کہ میرے ٹینیور میں اتنے لڑکے تھے کہ وہ مجھ سے پہلے پاکستان کھیلتے, لیکن وہ اچانک غائب ہو گئے. ہمارا مسئلہ یہ کہ جو انڈر 19 پاکستان اور پاکستان میں اتنا بڑا گیپ ہے, میں کہوں گا دلدل ہے, کہ لڑکا نظر ہی نہیں آپ کو آتا. آپ کا لڑکا انڈر 19 ورلڈ کپ میں بہت اچھا پرفارم کرے گا. مجھے آج بھی یاد ہے ہمارے پاس, شاید شاہ جی جانتے ہیں اس کو, دوسرا مرلی دھرن کہتے تھے, میں اس کا نام بھول گیا ہوں, یہاں سیالکوٹ کا رہنے والا تھا. اس کو پنجابی مودا مودا کہتے تھے لڑکے کو, کہ ہی واز دا نیکسٹ مرلی دھرن. شعیب ملک اس کو سیالکوٹ بھی کھیلا ہوا ہے. شعیب ملک نے اس کو آن بورڈ انڈر 19 پاکستان میں دیکھا, کہا تو نیکسٹ آنے والا مرلی دھرن ہے. کہاں ہے وہ آج؟ کہیں بھی نہیں ہے. دبئی میں کیا ویلڈنگ کا کام کر رہا ہے, دبئی میں ڈومیسٹک کھیل رہا ہے, ٹاپ پرفارمر ڈومیسٹک کا بھی رہا ہے. میں پہلے انڈر 19 کی بات کر رہا ہوں. یہ جو گیپ پیریڈ ہے نا, مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ڈومیسٹک سٹرکچر کے اندر بھی لڑکا ایک ٹاپ کا آپ کا 4 ڈے کرکٹر ہے, اس کا 1 ڈے کرکٹ میں پک نہیں کرتے. یہ بہت سی ایگزامپلز آپ نے دیکھی ہیں. لیکن ڈیبیٹ پھر وہیں آ جاتی ہے نا, آپ اتنا لوکریٹو بنائیں کہ پلیئرز بھی انٹرسٹ لیں آپ کی 4 ڈے کرکٹ میں. آپ پھر فائنانسز لے کے بیچ میں ہے نا مسئلہ. ابھی بھی اگر 3 مہینے کے ڈیلے سے ان کو تنخواہیں ملنی ہے یار ڈومیسٹک میں, کیا کریں آپ؟ چلے میں آپ کو پھر ایگزامپل بتاتا ہوں. سمیر منہاس, کیونکہ اس وقت ہی از لائم لائٹ میں ہے, سب اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اسی کے طرز پہ آپ ایک لڑکا نکالیں جو کوئٹہ گلیڈیٹرز کا, جہانزیب کی میں بات کر رہا ہوں. وہ زیادہ بھی لائم لائٹ میں نہیں, از اے گڈ بیٹسمین. جہانزیب سلطان از اے گڈ بیٹسمین ان دا مڈل آرڈر. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں خالی. اس کے پاس اگر ایک اسپانسر جائے گا تو اس کو صاف سی بات ہے کٹ بیگ کھولے گا, 6 بیٹس دکھائے گا, یہ تمہارے پاس, تمہارے لیے بیٹس ہیں, اس میں سلیکٹ کر لو جو بھی بیٹ لینا ہے, 4 لینے, 3 لینے, 6 لینے, تمہارے ہیں. آن دی ادر ہینڈ کوئی بھی ایکس وائی زی پلیئر ہے جو کہ اس وقت ڈومیسٹک کے اندر ہے, تگڑا پلیئر ہوگا انڈر 19 کا, لیکن لائم لائٹ میں نہیں ہے, اس کے لیے لٹرلی صرف 1 سے 2 بیٹ ہوں گے, پورا سیزن کھیلنا ہے. تو آپ کمپیریزن مجھے بتائیں نا, وہ پلیئر کا کیا اوپر ہوگا, اس پہ کیا ہوگا. یہ کمپیریزنز ہوتے ہیں. آپ نے بات کی نا ان لڑکوں کی, میں آج بھی فیل کرتا ہوں کہ اٹس اے پاتھ وے. ایٹ لیسٹ یار 1 سال تو آپ کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جب آپ پاکستان کرکٹ کے لیے کھیلتے ہو کہ آپ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلو گے, اس پہ کتنا امپلیمنٹ ہوتا ہے آپ کے سامنے سارے جو معاملات ہیں, جو بڑے سٹار بنتے ہیں کتنا امپلیمنٹ کرتے ہیں. ایٹ لیسٹ یار سال تو ان کو رگڑا لگواؤ نا ڈومیسٹک کے اندر. آپ سال ڈومیسٹک کا نہیں کرنا چاہ رہے تو پاکستان شاہینز کے بھی تو ٹورز ہیں. اس سے پہلے آپ چلے جاؤ 2012, 13, 14, 15 کی بات کریں, جب میں کھیل رہا تھا اس وقت پاکستان شاہینز کے اتنے ٹور ہوتے تھے یو اے کے, یار ہم لوگ کہتے تھے کہ ہر تیسرے دن یہ منہ اٹھا کے یہاں پر آ جاتے ہیں. مجھے یاد ہے ہم الفاظ یوز کرتے تھے, ہر تیسرے مہینے یو اے, انگلینڈ لائنز اور ای سی بی بلوز کے میچز وہاں ہوتے تھے. اب آپ کے سامنے صرف اکا دکا آپ کو ٹور نظر آتے ہیں, اس کے علاوہ تو ہے نہیں جہاں لڑکوں کو آپ نے بنانا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں فیوچر سٹارز ہیں تو پھر ان کو بنائیں بھی تو صحیح نا. پھر آپ بات کرتے ہیں پاکستان ٹیم میں ڈالنا ہے. پاکستان ٹیم میں جیسے ہی لڑکا آتا ہے 2 میچ اچھے کھیلتا ہے, 3 میچ برے کھیلتا ہے, میں بیٹھ کے, آپ بیٹھ کے, کوئی بیٹھ کے کہتا ہے اس کو کہاں سے اٹھا کے آپ پاکستان ٹیم میں لے آئے ہو, اس کا سارا مومنٹم آپ خراب کر دے. تو دیر آر تھنگس اپنا جس میں شاید ابھی بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی. موئی شاہ صاحب, آئی انڈرسٹینڈ آپ نے, آپ کی کچھ مصروفیات بھی ہیں نجی, آپ نے جانا ہے, تو آپ سے ایک آخری سوال میں یہ ضرور کروں گا, کیونکہ پی ایس ایل پہ اتنا فوکس ہے نا, تو پی سی بی سے کوئی خبر نہیں آتی, تو وہ سائڈ پہ ہی ہے اس وقت. لیکن ابھی حال ہی میں کل ایک اور اشائیہ تھا جس میں محسن نقوی صاحب نے تمام پلیئرس کو اور فرینچائز اونرس کو انوائٹ کیا تھا. تو لگتا ہے کہ آف دا فیلڈ مطلب ایک بڑی اچھی سی ایک آئی تھنک سیٹ اپ سا چل رہا ہے سارے فرینچائز اونرس کا ود چیئرمین پی سی بی, اور ایک بڑی اچھی کمیونیکیشن ہارمنی اسٹیبلش ہوئی ہوئی. دیکھیں یہ بات بڑی ٹھیک ہے اور ہارمنی بالکل ہے, لیکن میرا خیال ہے تھوڑے سے فرینچائز آنر جو ہیں وہ ہلکا سا ان کو یہ تھوڑا سا ہے کہ شاید ہم ان سے دوبارہ ریکویسٹ کریں فینس کے متعلق, اور فینس تھوڑا آنا شروع کر دیں, وہ اس پہ کنسرن ہیں. اور یہ شاید کل بھی ان سے شیئر ہوا ہے, جو پی سی بی کے چیف ہیں ان سے یہ بات شیئر کی ہے فرینچائز آنر نے, کہ کوئی آپ نے جو ریکویسٹ کی ہوئی ہے اس کا جو ان سے رسپانس لیں تاکہ فالو اپ لیا جائے, تاکہ کیونکہ دیکھیں ان کا بھی برانڈ ہے, انہوں نے بھی ایک امیدیں لگائی ہوتی ہے کہ جی پی ایس ایل 11 شروع ہوگا, اور خاص کر ہماری جو نئی فرینچائز آئی ہیں ان کے لیے تو بہت, وہ تو سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم ایسے کراؤڈ میں دولہا نظر آئیں کہ لوگ ہمیں پھر دیکھ کے وہ انٹرٹین ہو. میں تو کہہ رہا ہوں لیکن پنڈی کا میچ کرائیں, پنڈی کے کراؤڈ کے ساتھ بڑا اچھا دھولا نظر آئے گا. ہاں یہ تو خیر یہ تو ان کی خوش قسمتی ہے, وہ آپ والی بات ہے, ان کو خوش قسمتی ہے کہ یہاں میچ نہیں ہو رہے اور کراؤڈ نہیں ہے, ورنہ بڑی ہوٹنگ ہوتی, میں آپ کو بتا دوں اتنی ہوٹنگ ہوتی, اور کیا ہوتا ہے ہوٹنگ ہی ہوتی ہے, کراؤڈ کا یہ ہے. آپ پرفارم نہیں کر رہے ہو, اپنی سٹی کے آگے پرفارم نہیں کر رہے ہو, اتنی اچھی ٹیم ہونے کے باوجود پرفارم نہیں کر رہے ہو, تو پھر بنتا ہے تھوڑا بہت مطلب ہے آپ رسپانس کراؤڈ کا. لیکن کل کی بڑی اچھی میرا خیال ہے ان کی جو ریسیپشن تھی بڑا زبردست تھی,
اس میں یہ باتیں بھی ہوئی, اس میں شاید میل ملاقاتیں بھی ہوئیں, پلیئرز سے بھی چیف نے پوچھا کہ خاص کر ان کی جو فٹنس ہے یا جس طرح نسیم شاہ کی فٹنس ہے یا اور کسی کی فٹنس ہے, تو وہ ساری معاملات تھوڑا بہت اچھا انٹریکشن ہونی چاہیے جی. یہ ضروری ہے, یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ جب آپ کا ہائی اپس کے ساتھ پلیئرز کی بھی انٹریکشن ہوتی ہے, آفیشلز کی بھی ہوتی ہے, وہ لوگ جو سٹیک ہولڈرز ہیں, پورے سسٹم کے سٹیک ہولڈرز ہیں, تو اس سے اچھی باتیں ہی نکلتی ہیں, بہتر باتیں نکلتی ہیں, اور وہی جا کے آپ کو اس لیگ کے لیے, ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے, انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں. ڈیفینیٹلی. اور بڑا ضروری ہے جی, دوبارہ میں کہتا چلوں کہ کچھ نہ کچھ کم از کم, اور کچھ نہیں اب نہیں بھی کر سکتے, تو پلے آف میں ضرور ہمیں کراؤڈ نظر آنا چاہیے. ڈیفینیٹلی وہ ایلیمنٹ برقرار رہے تاکہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو فون بھی آتے رہے پاسز کے, تو وہ بھی ہمارا ایک ایلیمنٹ چلتا رہے. لیکن بہت شکریہ معین شاہ صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ ہمیں جوائن کرے تھے. گفتگو جاری رہے گی اور پی ایس ایل پہ ہم بات کرتے رہیں گے. لیکن آئی تھنک ثنا, یہ کراؤڈ والا ایلیمنٹ تو آپ نے بھی ایز اے براڈ کاسٹر اور پریزنٹر بھی مس کیا ہے, آپ بھی بتا رہی تھی ہمیں. لیکن آئی تھنک اس کا امپیکٹ جو ہے وہ جنرلی بہت بڑا ہے. اگر آپ اوور آل جتنے بھی پی ایس ایل ایڈیشنز اٹھا کر دیکھیں, دنیا میں کہیں بھی لیگ ہو تو وہ فینس کا ایلیمنٹ بہت زیادہ رہتا ہے. لیکن ان پرٹیکولر جب آپ اس سیزن کی بات کرتے ہیں, کیونکہ جس طرح معین شاہ صاحب نے کہا 2 نئی فرینچائزز آ رہی تھی, تو وہ سمجھ رہی تھی کہ ہم بڑے پاپولر ہوں گے, نئے 2 شہر شامل ہوئے ہیں, تو کتنا مس کیا گیا اس کو اوور آل؟ بہت زیادہ جی. میرے خیال سے وہ آپ کا جتنی اس کے اوپر بات کی جائے, ہم تو ہر میچ کے اندر ایون کامنٹری کے ٹائم پہ بھی یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ جو جان ہے نا پی ایس ایل میں, وہ ڈالتا ہی فین ہے. اور وہ جو کراؤڈ کا اپنا مزہ ہے, لاہور میں بھی بہت زیادہ کراؤڈ آتا ہے ہمیشہ, پنڈی میں بھی بہت آتا ہے, ملتان لے کے جاتے تھے وہاں آتا تھا. اس دفعہ تو فیصل آباد اور پشاور کا بھی ایک میچ سنا تھا کہ شاید وہ بھی ہوگا, تو اوبویسلی وہ ان فینس, فیصل آباد نے نیشنل T20 میں پورا کراؤڈ بھر دیا تھا, تو اوبویسلی مس تو ہم سارے بہت زیادہ کر رہے ہیں فینس کو, بٹ اوبویسلی کچھ فیصلے ایسے ہیں جن کے اوپر کسی کا بھی اختیار نہیں ہے. آئی ہوپ کہ آخر کے ٹورنامنٹ کے حصے میں ہم دیکھ سکیں کراؤڈ, کیونکہ خاص طور پہ جیسے ہم ینگسٹرس کی بات کرتے ہیں, یہ ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے جب آپ کل کو سیدھا ورلڈ کپ کھیلنے جائیں گے بڑے سٹیج پہ, اور وہاں بہت کراؤڈ ہوگا, تو اگر ادھر آپ نے کراؤڈ میں کھیلا ہو, اس طرح کے پورے بھرے ہوئے اسٹیڈیم میں کھیلا ہو, تو اس کا امپیکٹ بڑا فرق ہوتا ہے. اسی طرح کراؤڈ آپ کے لیے تعریف کر رہا ہو, اس کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے. پھر جب آپ کے اوپر ہوٹنگ کر رہا ہو یا کوئی اور بات کر رہا ہو, وہ پریشر ہینڈل بھی کرنا پلیئرس کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. تو وہ سارا ایکسپیرینس پلیئرس کا بھی بڑا مختلف ہو جاتا ہے اسی چیز سے. تو آئی تھنک اس کو تو ہم بہت زیادہ مس کر رہے ہیں. اوبویسلی ہم چاہیں گے کہ آگے آنے والے میچز میں جتنا جلدی ہو سکے تو کراؤڈ واپس آئے. ایز اے برانڈ, اب کیونکہ 11واں ایڈیشن ہے, آپ نے یو ٹریول اراؤنڈ دا ورلڈ, آپ کی کرکٹ فرٹرنیٹی میں پوری دنیا میں بات بھی ہوتی ہے, آپ بہت ساری پالیسی میکنگ بورڈز کے اندر بھی شامل رہتی ہیں. اوور آل ایز اے برانڈ ہاؤ مچ ہیز اٹ امپرووڈ, کتنا گرو کر گیا؟ ابھی معین شاہ صاحب نے جس طرح خالی ہمیں ویورشپ نمبرز بتائے, تو وہ بہت زیادہ کراس کر چکے ہیں ایک تھریش ہولڈ. کیسے ایز اے برانڈ کیسے دیکھ رہی ہیں اس کو؟ دیکھیں, سب سے اچھی بات ہے ڈیسیجن میکنگ, ادھر تعریف اس چیز کی بہت زیادہ کرنی پڑے گی کہ جب ہم نے ٹیمز بڑھائیں تو ہم نے نمبر آف ڈیز کو بہت زیادہ نہیں بڑھنے دیا. ٹھیک ہے, اسکیڈول ایٹ ٹائمز تھوڑا ٹائٹ آپ کو لگ رہا ہے, اب تو خیر کیونکہ 2 وینیوز ہو گئے تھے, اس کی وجہ سے اسکیڈول میں کافی فرق آیا. لیکن اچھی چیز یہ کہ ونڈو تھوڑی کم ہی رہی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا انٹرسٹ بھی رہتا ہے, پلیئرس کا بھی انٹرسٹ رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہے بڑے سے بڑے نام اسمتھ بھی آ گئے, میکسویل بھی آ گئے, تو اس سے بڑا فائدہ آپ کو ہوتا ہے آپ کی لیگ کو مزید برانڈ بنانے میں. تو آئی تھنک کافی ڈیسیجن میکنگ اچھی ہوئی ہے. پھر جس نمبرز پہ ٹیمز بکی ہیں, وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ سائن ہے کہ بھئی ایوری ون از انٹرسٹڈ. کیونکہ پہلے جب ایویلیویشن ہو رہی تھی تو شاید پی سی بی کو بھی اتنا اندازہ نہیں تھا, تو شاید وہ پچھلی ٹیمز کے جو کانٹریکٹ ہے وہ بھی پھر مہنگے کر کے کرتے. اگر یہ آکشن پہلے ہو جاتا تو ان ٹیمز کو بڑا فائدہ ہو گیا کہ اوبویسلی انہوں نے جو 10 سال انویسٹ کیا ایچ بی ایل پی ایس ایل میں, تو اس کا ان کو بڑا فائدہ ہوا. بٹ یہ سارے بڑے اچھے سائنز ہیں, کیونکہ جتنا پی ایس ایل بڑھے گا اتنا ہماری کرکٹ تک نیچے تک فائدہ ہوگا, پلیئرس کو فائدہ ہوگا, امپائرس کو, براڈ کاسٹرس کو, ہر ایک کا اٹس اے ون ون سچویشن فار ایوری ون. سو آئی تھنک آئی ہوپ کہ یہ برانڈ اسی طرح بڑھتا رہے اور مزید اس میں ہم بہتریاں مزید. وہ یہ بات ہر سیزن ہوتی ہے. ایون ابھی بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کو ٹیمز کا نمبر اور بھی بڑھا دینا چاہیے, آپ اس کو 8 نہیں آپ 10 تک لے جائیں, بٹ دیٹ مطلب از اے لانگ شاٹ, بڑا اتنا آسان نہیں ہوتا. بٹ جو آپ بات کر رہی ہیں, بہت عرصے سے بات چلتی رہی ہے, آپ اس کو کیسے اور کیا آپ دیکھ سکتی ہیں ایسے اسٹیپس جو اس کو اور زیادہ امپروو کر دیں گے؟ ڈائیورسٹی کی تو ہے بات, ہم نے یہ بھی کہا وینیوز اور بڑھا دیں, لیکن اوور آل اسٹیٹسٹکلی واٹ نیڈس ٹو امپروو؟ دیکھیں, ایک تو وینیوز کا ڈیفینیٹلی بڑھنا بہت ضروری ہے. آپ کو انکلوسیو کرنا ہے پورے پاکستان کو. فیصل آباد لے کے جائیں آپ, ملتان لے کے جائیں آپ, سیالکوٹ لے کے جائیں, جہاں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے آپ کے فین موجود ہے.
ایبٹ آباد کا اسٹیڈیم چھوٹا ہے, آئی تھنک وہ اس کا پتہ نہیں کب ہو سکے گا. پشاور ہے, کوئٹہ ہے, کوئٹہ, گجرانوالا, ان سب کو آباد ہونا چاہیے. تو آبویسلی ہم جتنے سینٹرز بڑھائیں وہ اچھی بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس دفعہ جو ایک چیز محسوس کی ہم سب نے کہ فاسٹ بولنگ کا جو ایک ٹیلنٹ آپ کو لوکل نظر آتا تھا وہ تھوڑا دھیما نظر آیا. ایک تو آبویسلی سلیکشن کی بھی بات ہے کہ اب خرم شہزاد ہو گئے یا شاہ نواز دھانی ہو گئے یا عبدالسبحان اور علی رضا, چاروں ایک ہی ٹیم میں چلے گئے, تو اب تک ہم ان کو دیکھ نہیں پائے کیونکہ ناہید اور شریف ال کھیل رہے تھے. لیکن جس چیز کے لیے مشہور تھا نا ایچ بی ایل پی ایس ایل اپنی فاسٹ بولنگ کی وجہ سے, وہ ابھی تک لوکل ٹیلنٹ میں بہت زیادہ آپ کو نظر نہیں آیا. تو اس کا ایک یہ وجہ بھی ہے کہ ایک تو ٹیم سکیٹر ہو گئیں اور کچھ آپ کے فاسٹ بولرز ایک جگہ پہ ہو گئے. تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے عرصے میں, کیونکہ اب سب کو پتہ ہے کہ ٹیمز بڑی ہیں اور اپرچونٹی بڑھے گی, تو آئی ہوپ کہ یہ کوالٹی آپ کی واپس آپ کو نظر آئے گی, جو آپ کے اسپیئر ہیڈ فاسٹ بولر, ہر آپ کو سیزن میں ایک دو چار فاسٹ بولر نظر آتے تھے, اسپنرز نظر آئیں, فاسٹ بولرز نظر آئیں, اور آپ کی لوکل بیٹنگ میں اسی طرح ٹیلنٹ آتا رہے. تو آئی تھنک یہ چیزیں اچھی ہیں. ایک چیز جو میں اوور آل کامنٹری میں بھی کر رہی ہوں اور اوور آل پاکستان ٹیم کے لیے بڑی ضروری ہے, وہ یوز آف ٹیکنالوجی ہے. ابھی بھی ہم اپنے ریویوز کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پلیئرز اچھا یوز نہیں کر رہے, اور وہ اکراس دا بورڈ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک غلطی کر رہا ہے. سو آئی تھنک اس کی ٹریننگ ہمارے اپنے پلیئرز کی, امپائرز کی, اس لیول پر ایک امپروومنٹ آپ کو نیکسٹ لیول پر کرنی ہے, تاکہ جب ہم ورلڈ کپس پہ جائیں تو ہم اپنے یہ جو ایک ٹیکنالوجی ہے جو کہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے آپ کے لیے, اس کو ہم بہتر یوز کریں. اچھا, آن فیلڈنگ سائڈ تو کپتان کا ایلیمنٹ بہت ہو جاتا ہے, پھر کپتان نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے, بٹ کپتان از بمبارڈیڈ, اور وہ ہمیشہ کہتے ہیں دا بیسٹ پرسن ٹو گو ٹو از دا وکٹ کیپر, لیکن میجورٹی ٹائمز وہی آپ کو مروا دیتا ہے ریویو لے کے. تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ہے کہ کپتان کا اس میں بیلنس ایلیمنٹ کیسا رہتا ہے. دیکھیے اس میں کپتان کس فیلڈ پوزیشن پہ کھڑے ہوتے ہیں. جیسے آپ باؤنڈری پہ کھڑے ہیں تو آپ بالکل ہی بلائنڈ ہیں, آپ کو نہیں پتا, آپ کو پھر صرف بولرز اور اس کے اوپر کیپر پہ ریلائی کرنا ہے. پر یہ خالی اس تک محدود نہیں, ہمارے بیٹرز بھی بہت غلط ریویو لے لیتے ہیں. سو آئی تھنک اس چیز کے اوپر ضرور ہمیں کام کرنا چاہیے, بیکاز ایک تو آپٹکلی یہ بہت برا لگتا ہے کہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی, دوسرا آپ کا بہت بڑا ایڈوانٹیج چلا جاتا ہے. سو آئی تھنک اس چیز کے اوپر ضرور ہمیں کام کرنا چاہیے بہت سیریسلی. ڈیفینیٹلی شروع کر دیں, وہ جہاں اتنے کیمپس لگا رہے ہیں, ایک ریویوز کا بھی شروع کر دیں یار. مطلب یہ آنیسٹلی یہ ہے کہ جو بیٹر شور آپ کو آؤٹ نظر آ رہا ہے نا, وہ تو ڈیفینیٹلی ریویو لے رہا ہے. یہ جو بھی کپتان نے بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جس وقت لیول 2 میں بایو میکینکس ہم لے رہے تھے تو اس وقت مجھے یاد ہے میرے ساتھ عابد بھائی تھے, عابد علی کی بات میں کر رہا ہوں, تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ شاید اپنے ٹائم اگر ہم یہ کوچنگ کورسز کی بات اگر میں کروں, بایو میکینکس کی بات کروں, اگر لیکچرز لے رہے تو شاید ہم بہت بہتر کرکٹر اس سے ہو سکتے تھے. یہ جو کپتان بات کر رہی ہے بایو میکینکس میں ہی آتا ہے کہ آپ کا باڈی کہاں پر پارٹ گر رہا ہے, یا آپ بیسکلی جج کرتے ہو ایل بی ڈبلیو کی بات کر لیں کہ کہاں پر آپ کا جو ٹریجیکٹری ہے بال کی وغیرہ سارا. تو اٹس اے گڈ تھنگ کہ ہر ایک پلیئر جو ان سے اس کے, مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم جب میں لیول 2 میں تھا تو یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ جنصیب کرے علی ضیاء بھائی فوت ہو چکے ہیں, انہوں نے انٹروڈیوس بیسکلی کروا رہے تھے کہ جو بھی پاکستان کا ٹیسٹ پلیئر ہے یا T20 یا ون ڈے کا ہے یا چاہے فیمیل کرکٹر ہے, ایٹ لیسٹ اس کو اس چیز سے گزرنا چاہیے. یہ 3-4 دن کی ورک شاپ ہو تاکہ آگے جا کے اس کے لیے فائدہ ہو سکے اس چیز کا. ابھی آپ یہ بات کر رہے تھے نا, مجھے بہت سے لوگوں نے ابھی سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا تھا کہ جی یہ کس قسم کا اسکیجول بنایا ہوا ہے پاکستان سپر لیگ کا, کہ ایک ٹیم 3 دن کے لیے دبئی چلی گئی ہے, پشاور زلمی سوا ہفتے کے اندر شاید 5واں میچ کھیل رہی ہے. وہ انفارچونیٹ سارا سرکمسٹانسز ہوا, یہ جو آپ کو پتا ہے وہ جو سٹیز تھوڑے سے شرنک ہو گئے. اچھا, اس ایلیمنٹ کو میں ایک چیز پلیز آپ کی اجازت سے, سوری فار دی انٹرپشن, بٹ میں یہ کلیئر ضرور کر دوں کہ جو فرانچائزز ہیں, یہ بہت سارے لوگ جس طرح ویس نے بھی کہا وہ یہ سوال کرتے ہیں اسکیجولنگ کو لے کے, جب یہ اسکیجول بنایا جاتا ہے تو اوور آل تمام اسٹیک ہولڈرس کو آن بورڈ لیا جاتا ہے. تو آئی تھنک ایسا نہیں ہوتا, اور آئی تھنک ایک وجہ اس کو جو یہ شاید لوگوں کو سکویز لگ رہا ہے سنا, آئی تھنک آپ کیونکہ اس براڈ کاسٹ اور پریزنٹرز ایلیمنٹ میں بھی تھی, آپ اس کو بہتر اینالائز کر دیں گی کہ ایون براڈ کاسٹرز اور پریزنٹرز بھی تھوڑا سا سکویز فیل کر رہے ہوں گے. لیکن اس کی پرائمری وجہ یہی ہے کہ آپ لوگوں نے شاید تیاری جو ہے وہ 4 یا 5 وینیوز کی تھی, اور پھر وہ جب واپس 2 وینیوز تک محدود ہوا تو شاید اس وجہ سے اسکیجولنگ زیادہ اوور شیڈو ہو گئی. دیکھیں بالکل اس میں فرق تو پڑا ہے اسکیجولنگ کا, اور لیکن آئی تھنک جو بھی اس وقت جلدی سے فیصلہ ہو سکتا تھا وہ کیا گیا ہے. اوبویسلی اس کو بھی آپ مزید اور بہتر کر سکتے ہیں ڈیفینیٹلی, لیکن جو سرکمسٹانسز بن گئی تھیں بالکل لاسٹ مومنٹ یہ سارے فیصلے, اور اب یہ سچویشن وار کی ایسی ہے کہ اس کے اوپر کسی کا بھی کنٹرول نہیں ہے. تو آئی تھنک وہ اب ان حالات میں جو کچھ ہو سکتا تھا وہ ہوا ہے, اور اس میں بھی چیزیں بڑی اچھی ہو رہی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں آگے کس طریقے. آپ لوگ کتنا سکویز تھے ان ٹرمز آف اسکیجولنگ, بیکاز ابھی آئی انڈرسٹینڈ یو ہیو ٹو گو بیک ایز ویل, لیکن ہاں جی میں ابھی تو بڑا مزے کا فیل کر رہی ہوں کہ ابھی 3-4 دن آف ملے مجھے, لیکن بیچ میں ایسا تھا کہ بہت ٹف
obviously scheduled back to back अगर आप मैचेस कर रहे होते हैं तो वो it can get very tough. आपका obviously डबल हेडर पे 14-15 घंटे से ऊपर की ड्यूटी हो जाती है और फिर वापस आगे अगले दिन फिर अगर जाना है तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट इंजॉय करते हैं ऑब्वियसली, ये पार्ट ऑफ द जॉब है. बट हमसे ज़्यादा जो मुश्किल है वो प्लेयर्स का है ऑब्वियसली. गर्मी में सुबह खेलना अंपायर्स का है जो गर्मियों में खेलते हैं. हम तो फिर थोड़ी देर के बाद स्टूडियो और पिच करके हम ऊपर एसी में चले जाते हैं. बाकी लोगों का काम ज्यादा मुश्किल है. सराउंडेड बाय गुड कंपनी. आई थिंक इतनी मजेदार के कमेंट्री बैंटर चल रहा है. इस बार कहा गया है कि कमेंटेटर्स ने अपना ह्यूमर एलिमेंट बहुत इंप्रूव किया. हाँ बिल्कुल, वो करना भी पड़ता है. जब आप थक रहे होते हैं तो और ज्यादा ह्यूमर आपका निकल रहा होता है उस वक्त. तो आई थिंक एंजॉय कर रहे हैं. बस हम फैंस को तो हम बहुत मिस कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश है कि जो घर बैठे हैं उनको हम जितना एंटरटेन कर सके. डेफिनेटली बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और आई थिंक क्राउड वाला फैक्टर तो मिस करते ही हैं, बट इसको सफाइस करने की. एंड आई ट्रूली मीन इट. मैं वाकई आई वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू द कमेंटेटर्स एंड प्रेजेंटर्स. इतना आसान नहीं है, लेकिन बगैर फैंस जिस तरह उन्होंने उस एंटरटेनमेंट लेवल को बरकरार रखा, आई थिंक रियल शाउट आउट टू देम और बहुत मुबारकबाद उनको अब तक. बट सईद मोहम्मद अवैस, फेवरेट कमेंटेटर सना मीर को छोड़ के अब बायस नहीं होने दे सकता. आप मारना चाहते हैं? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, एक आधा नाम ले. देखो, एवरीवन इज जो भी अपना वहाँ पर है वो सारे अपनी जॉब सही, मैं कह सकता हूँ कि अपनी उसके अंदर रह के करें, लेकिन मज़ा सबसे ज़्यादा दो बंदों को आता है. सॉरी कप्तान, आपको छोड़ के अगर हम बात करें इस वक्त, वो वसीम और रमीज़ भाई हैं, क्योंकि वो जो एक पंजाबी टच बीच में लेके आते हैं ना. क्योंकि देखिए कमेंट्री भी एक आर्ट है. डेफिनेटली आई नो कमेंट्री भी थोड़ी सी चेंज हो चुकी हुई है. पहले जिस तरीके से हमारे जब लेजेंड्स करते थे, दैट वाज अ डिफरेंट स्टाइल. अब क्योंकि डिमांड ऑफ क्रिकेट डिफरेंट है, अब थोड़ा लोग चाहते हैं बीच में चुटकुले भी हो, मजाक मस्ती भी हो, क्रिकेट से थोड़ा हट के भी बात हो रही हो, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टच करती हैं. लेकिन एक अच्छी बात थी कि आपने उर्दू कमेंट्री इस दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाई, क्योंकि जब आप लोकल लोगों की बात करते हैं, खास हमारे पाकिस्तान की बात करें, मेरी मादरी ज़बान लोकल है, आज भी अपना बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि उर्दू कमेंट्री सुनना पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू इंग्लिश. रिक्वेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से होगी ऑब्वियसली, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है कि पंजाबी है, आपकी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, सिंधी है, इनकी भी कमेंट्री होनी चाहिए ताकि वो जो पब्लिक ऑडियंस उसको ज़्यादा आप अट्रैक्ट कर सकते हो. आपने बात की ना ऑडियंस की, तो कल एक फ्रेंचाइज ग्रुप के अंदर ये डिस्कस हो रहा था कि जो ओवरसीज़ प्लेयर्स इस वक्त उनके पास मौजूद हैं वो सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं फैंस को, क्योंकि उनको जिस तरीके से यहाँ का फीडबैक एक दिया जाता है. अब मुझे याद है जिस वक्त पिछला पाकिस्तान सुपर लीग का सीजन था, डेविड वार्नर मैचेस खेल रहे थे कराची में. सॉरी कराची वाले माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि क्राउड वहाँ पर आता नहीं था इतना ज़्यादा. तो उन्होंने एक दफ़ा कहा कि क्राउड यहाँ पर आता नहीं, तो एक प्लेयर ने उनको कहा, मैनेजमेंट में से भी 7 बंदे ने, उसने कहा लाहौर चलो तुम्हें बताएंगे. तो जब वो लाहौर गए तो उनको नजर आया एनर्जेटिक क्राउड, पिंडी के अंदर जो क्राउड उनको नजर आया. तो डेफिनेटली एक यंगस्टर के लिए खास करके एक आसान अल्फाज में, ऐसा फास्ट बॉलर में कहूँ तो मेरी जो खुराक है वो क्राउड है. जब तक वो मेरा नाम नहीं लेगी, मेरे अंदर वो जोश पैदा नहीं होता खेलने का, तो ये मुश्किल जरूर होती है यंगस्टर के लिए. कमेंटेटर्स को हैट्स ऑफ ये है कि ना क्राउड होने के बावजूद वो जो टून है खास करके उसको कभी ऊपर रखना, पिच को नीचे गिराना, दैट्स एन आर्ट. इतना आसान खैर वसीम भाई की आपने बात की, उनका तो सार्केज्म नेक्स्ट लेवल पे है ना, वो तो जो सार्केज्म यूज करें. लेकिन आई रियली अप्रिशिएट उर्दू कमेंट्री. आई थिंक बड़ा फ्लेवर डालती है और मजेदार उर्दू के अल्फाज, और उर्दू बेहतर हो रही है ना. बिल्कुल उर्दू बेहतर हो रही है. और वसीम भाई रमीज भाई की तो बात ही कुछ और है, और वो लोग जो कुछ कह सकते हैं वो हम कह भी नहीं सकते. तो हम उसमें खुश जरूर हो सकते हैं कि उन्होंने कह दिया, तो एक ही बात है. बट थैंक यू वेरी मच सना मीर और सैयद मोहम्मद अवैस के आप हमें ज्वाइन कर रहे थे. यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360. मुझे और हमारी टीम को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.